حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سب یار وفادار اور رفیق جانثار شہید ہو گئے تو حضرت کی سگی اور بیوہ بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو یتیم صاحبزادے ماموں کی اجازت لے کر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف بڑھے۔ جنگ گاہ میں گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے آئے، شان اپنی سواری کی دکھاتے ہوئے آئے، نیزوں کو دلیرانہ ہلاتے ہوئے آئے۔ یہ دونوں شیر فوج اشقیاء میں گھس گئے اور کئی یزید فی النار کر دیے۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ یہ بچے تو شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں تو انہوں نے دونوں کو اس طرح نرغے میں لے لیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر بھی کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی، ہم ایک شخص نے پیچھے سے آ کر اس زور سے نیزہ مارا کہ حضرت زینب کا یہ لال گھوڑے سے خون میں لہو لہان نیچے گر پڑا۔ دوسرے بھائی کو بھی فرعون نے نیزوں سے چھلنی کر دیا اور دونوں شیر فرش خاک پر تڑپنے لگے۔ اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، آپ کو دیکھ کر دونوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیے اور دم توڑ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر ماں تھیں، بچوں کی شہادت کی خبر پا کر ان کا جگر پاش پاش ہو گیا۔ آسمان و زمین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن ان سنگ دلان کوفہ کے دل رحم سے بالکل خالی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب شہید ہو چکے اور آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ازرق پہلوان بھی تھا، اسے مصر و شام والے 1000 جوان کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے 2000 روپیہ سالانہ پاتا تھا اور کربلا میں اپنے 4 طاقتور بیٹوں سمیت موجود تھا۔ جب حضرت امام قاسم میدان میں آئے تو مقابلے میں آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ ابن سعد نے ازرق سے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ازرق نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور فوراً مجبوراً اپنے بڑے بیٹوں کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بیٹا ابھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکارے کہ کوئی دوسرا ہے تو میرے سامنے آئے۔ ازرق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا تو بڑا رویا اور غصے میں آ کر اپنا دوسرا لڑکا مقابلے میں بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے اس دوسرے کو بھی مار ڈالا۔ ازرق نے دیوانہ وار پھر اپنا تیسرا لڑکا بھیجا، اللہ کے شیر نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ ازرق نے پھر چوتھا لڑکا بھیجا تو قاسم کے ہاتھوں وہ بھی نہ بچ سکا۔ اب تو ازرق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور غصے میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آ گیا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں ازرق کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے مولا، میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ ازرق نے پے در پہ 12 نیزے مارے، حضرت قاسم نے سب روکے، پھر اس نے جھلا کر قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا، گھوڑا مر گیا، قاسم پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے اس پر سوار ہو کر متواتر 3 نیزے مارے، ازرق نے روک لیے اور تلوار نکالی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار نکالی۔ ازرق نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تلوار تو میں نے 1000 دینار سے خریدی تھی اور 1000 دینار میں زیر آب کرائی تھی، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، یہ تمہارے بیٹے لڑکے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ایک مشہور سپاہی ہو کر اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا ٹنگ ڈھیلا رکھتے ہو، اسے کسا بھی نہیں، وہ دیکھو زین پشت مرکب سے پھسلا ہوا ہے۔ ازرق یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا کہ حضرت قاسم نے خدا کا نام لے کر ایک ایسی تلوار ماری کہ ازرق کے وہی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اہل بیت نظام کے مقدس افراد فن حرب سے بھی خوب واقف تھے، بس آج ہمیں بھی فنون حرب سے آشنا ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم بھی باطل کے دانت کھٹے کر سکیں۔